محرم کے مہینے کی شروع سے ہی فضیلت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کو بڑا فضیلت والا سمجھتے تھے، اپنی جنگوں کو مؤخر کر دیتے تھے۔ جیسے 4 مہینے ہیں احترام والے کہ اس میں جنگ قتال وغیرہ نہ کی جائے، ایک رجب کا اور 3 یہ حج والے مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، ان کو شروع سے ہی فضیلت ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، کہ اس میں ان مہینوں کے اندر قتال وغیرہ بھی نہ کرو۔ اور عاشورہ کا روزہ تو ویسے ہی شروع سے ہی فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اب یہ سنت ہے انسان رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں ویسے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ روزہ رکھنا 10 محرم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ میں، وہاں پر جا کر کے دیکھا کہ یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا یہ کس لیے؟ فرمایا کہ لوگوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 10 محرم کو فرعون سے نجات دی تھی، انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، اس لیے یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم اس کی مشابہت سے، ان کی مشابہت سے روزہ رکھا کریں۔ اور بہتر یہ ہے کہ ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے، یہودیوں کی مشابہت سے، ہم 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا روزہ بھی ساتھ ملا لیں، 9ویں کا یا 11ویں کا روزہ۔ اور مسلم شریف میں فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق پہلے سے تھوڑا زیادہ خرچ کر دے، عام دنوں سے کچھ زیادہ خرچ کر دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی، معجم الکبیر میں ہے، میں نے 50 سال کا تجربہ ہے، میں اپنے گھر والوں پر خرچ کر دیتا ہوں، اللہ پورے سال میں میرے رزق میں وسعت اور فراخی اور برکت نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر خرچ کیا جائے۔ اور تیسرا کام استغفار کرنا ہے کثرت کے ساتھ، کیونکہ بنی اسرائیل کی بھی توبہ ہیں، اس میں اللہ نے قبول فرمائی، اور ہمارے بھی ہر وقت انسان استغفار کرے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ صرف 3 کام ہیں محرم کے۔ اور 10 محرم کی ویسے فضیلت ہے کہ قیامت کے دن بھی اسی دن قائم ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی زندہ آسمان پر اسی دن اٹھایا گیا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ان کو نجات ملی، بہت سارے واقعات ہیں۔ ویسے بھی ہجری سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اب 1443 ختم، 1444 شروع ہجری، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہجرت فرمائی اس وقت سے یہ شروع ہوئی، اس کی ابتدا ہوئی۔ اس لیے ہجری بولا جاتا ہے کہ ہجرت کا آغاز ہوا اس وقت سے، یعنی 1443 سال گزر چکے، اب 44واں سال شروع ہو چکا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول دین کے لیے، اللہ کے لیے ہجرت کی تھی۔ ایک آدمی نے ہجرت کی تھی ایک عورت سے شادی کرنے، نکاح کرنے کے لیے، اس نے کہا اگر نکاح کرنا ہے تو آ جاؤ، تو اس نے اس کی نیت سے ہجرت کی۔ تو آپ نے حدیث فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف میں، پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، فرمایا اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیت پر۔ اس نے نیت کی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، اس کو بس وہی کچھ ملا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے ہجرت کی، ان کو ثواب ملا دنیا آخرت میں۔ تو بہرحال اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ اور اس مہینے میں کچھ لوگ خاص کر لیتے ہیں کہ قبرستان ضروری جانا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر جمعے کو جاؤ، ہر دن جاؤ، یا ہفتے بعد جاؤ، یا مہینے بعد، سال بعد، تو ہم نے اس کو اسی دن کے لیے خاص کر دیا، ضروری کر دیا۔ ضروری قرار دینا یہ اچھی بات نہیں، اس کو شریعت بنا لینا، اس کو ضروری کر لینا، یہ درست نہیں۔ اور اس دن جب لوگ جاتے ہیں پھر دالیں وغیرہ ڈالنا، کچھ ایسی چیزیں بھی ڈالتے ہیں کہ عام جانور بھی آ جائیں اس کو اٹھانے کے لیے تو قبریں بھی دھنس جائیں، تو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ قبروں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے،
اور گپ شپ لگانا، میلہ لگا لینا، بے ادبی کرنا قبرستان کی، اس میں تو عبرت وہاں پہ جا کے حاصل کرنی چاہیے۔ ہاں جن کی قبروں کا مسئلہ ہے وہ اس دن ویسے بھی جا سکتے ہیں، عام دنوں میں زیادہ تر بہتر یہی ہے کہ جائے۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں تو ان دنوں میں ضروری ہے قبر کو بنانا وغیرہ، تو یہ بھی اپنی طرف سے ہے، شریعت کی طرف سے کوئی ضروری نہیں کہ اسی دن ہی 10 دن ہی جاؤ، آگے پیچھے جاؤ ہی نہ، بھول جاؤ پھر۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں مہینہ عطا فرمایا ہے، اس مہینے کی فضیلت، اس کی شان، اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے بس ہم نے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ روزہ رکھنا، نمبر 2 یہ کہ اپنے اہل عیال پر خرچ کرنا، نمبر 3 استغفار کرنا، کثرت سے نوافل پڑھے، استغفار کرے۔ حضرت حسین یا جتنے بھی شہداء عظام ہیں یا شہداء کربلا ہیں، اللہ نے ان کے مرتبے بڑے بنائے، بڑے اونچی شان بنائی ان کی، تو وہ تو عظمت والے، رفعتوں والے، اور اللہ نے ان کو جنت میں رزق عطا فرمایا، تو جتنا ہو سکے ان کے لیے ہم دعائیں کریں گے، ہمارا ہی فائدہ ہوگا، ان کے تو ویسے ہی درجات بلند ہیں۔ اللہ سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔